ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور پیشم گوئی صحیح ہو گئی۔ 1,82,000 پوائنٹ شعبہ تحقیق مجھے بتا رہا ہے اسٹاک ایکسچینج نے یہ نفسیاتی حد بھی پار کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج نفسیاتی ہو گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بھائی جان، یہ گیم ہے اور آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئی ڈونٹ فیور، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ نان سپیکولیٹو مارکیٹس کی طرف آؤ، ریئل انڈسٹری میں انویسٹ کرو، لیکن لوگوں کو سپیکولیشن کا شوق ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نان لینئر یا یہ جو ڈسرپٹیو مارکیٹ ہوتی ہے، یا یہ جو ٹیڑھا میڑا مارکیٹ بیہیویئر ہوتا ہے، یہ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے انیملی کی طرف، اور انیملی پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے آگے جا کے اکانومی کے بالکل، ہم اسے کہتے ہیں آسمانی موڑ۔ تو معیشت کسی ٹائم بھی بدل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا سونا جو ہے اوپر گیا، $6,000 سے اوپر چلا گیا، لوگ یہاں ڈسکو ڈانس کرنا شروع ہو گئے، اب کریش کر کے کل 4,000 سے نیچے چلا گیا، ابھی مجھے پتہ نہیں کتنا ہے۔ کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ 24 گھنٹے کی مارکیٹ ہے، اب 21 گھنٹے والی مارکیٹ نہیں رہی۔ اب انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ 24 گھنٹے کی مارکیٹ ہے، صحیح ہے نا؟ اور جب ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھولیں نہیں کہ پاکستان کا بھی کموڈیٹی میں نام ہے، یہاں سونا نہیں ہے، یہاں تیل نہیں ہے، یہاں پہ کاٹن ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کاٹن ہے جس کے بارے میں ہم کہتے تھے یہ وائٹ گولڈ ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ عدم توجہ کا شکار ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنا ہی عرصہ ہو گیا کاٹن پہ کوئی پروگرام ہی نہیں ہو رہا، جبکہ یہ تو آپ کی مین انڈسٹری کا انپٹ ہے۔ آپ نے اپنی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری، سب سے بڑا آپ کا کلیم ہے، سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر، میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر، سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر، آپ نے کہا کہ ہمارا ٹیکسٹائل ہے، اور ٹیکسٹائل کی بیس کیا ہے؟ ٹیکسٹائل بغیر کاٹن کے کام ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ سنتھیٹک کا بھی پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں آیا، جو 2-3 فیکٹریاں لگی بھی تھیں وہ بھی سنتھیٹک والی ریپ اپ کر کے نکل گئی۔ میں یہیں کام کرتا تھا سامنے، یہ جو اپنا کیا بولتے ہیں فائبر کی فیکٹری، یہ نام نہیں لوں گا، پہلے پرائیویٹ تھی، پھر اس کے بعد کیسٹ والوں نے انہیں لے لیا۔ تو اصل میں بات یہ کہ کاٹن ہو یا سنتھیٹک ہو، اس میں سب سے بڑا رول بروکر کا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ کماتا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار میں سوچتا ہوں فیکٹری بند کر دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار ہم سے زیادہ تو بروکر پیسے کماتا ہے۔ چلو اس کے بارے میں ساری تفصیلات آج لیں گے، کیونکہ کاٹن کی فیلڈ کے ینگ ڈائنامک اسپیشلسٹ اور تھیسورس کہلانے والے جناب شام لال منگلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ PCGA جو تنظیم ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، اور جو اس وقت ٹاسک فورس بنائی گئی ہے ایگریکلچر کے اوپر FPCCI کی جانب سے، اس کے چیئرمین بھی ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ شام لال صاحب، اب بات یہ کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیس سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ سے بات یہی ہو رہی تھی کاٹن کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کاٹن ایز اے پروڈیوس، ایز این ایگریکلچرل پروڈکٹ، ہمارے ہاں اس کے اوپر میرے خیال سے عدم توجہ کا شکار ہے۔ ہماری ایلڈ جو ہے وہ شاید ان پاسٹ ایئر زیادہ رہی، اب شاید اتنی نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، یو ول ہیو ٹو اپرائز می آن دس اینڈ دا پیپل آلسو۔ جی تھینک یو علی بھائی فار ہیونگ می ان یور شو۔ جی، اور آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ کافی چیزیں یہ کہی ہے کہ ہماری پرائیورٹی جو ہے نا وہ وائٹ گولڈ سے ہٹ کر ہماری پرائیورٹی جو ہے نا کسی اور چیزوں میں کہیں اور ہماری چلی گئی ہے۔ کیونکہ آج بھی ہمارا جو 60% سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی، وہ آج بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہے، اور اس کا جو را مٹیریل ہے وہ پروڈیوس کرنے والے ہم لوگ ہیں، جننگ انڈسٹری جو ہماری۔ ایشو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یعنی دھنائی کرنا، یہ بیسیکلی دھنائی کا سلسلہ ہوتا ہے یہ، بیکاز فرسٹ از وین یو کلٹیویٹ اٹ اینڈ سیکنڈ از وین یو the first stage of processing, right? ایگزیکٹلی ہمارا ایکچولی پروسیسنگ کا کام ہے، پروسیسر یونٹ ہے ہمارے، اس میں جو کپاس جس کو فٹی کہتے ہیں اس کو ہم پروسیس کر کے اس کو لنٹ کو اور کاٹن سیڈ کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ وہ لنٹ ہماری وہ اسپننگ میں جاتی ہے، کاٹن سیڈ ہمارا آئل ملز کو جاتا ہے۔ اب پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہو اس وقت، جو ہماری جو پرائورٹی ہے وہ کاٹن کے جو پرائم ایریاز تھے وہ ہم نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے شوگر کین میں۔ ہماری پرائورٹی کاٹن کے بجائے شوگر انڈسٹری ہے، دو کہ شوگر انڈسٹری یا شوگر کین کا ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے لاسٹ ایئر سے کچھ 13 سے 14 لاکھ ٹن آلریڈی ایکسس شوگر مل پڑی ہوئی ہے، شوگر پڑی ہوئی ہے، ایکسس پڑی ہوئی ہے۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 3 فردر شوگر ملیں جو ساؤتھ پنجاب میں اور لگنے جا رہی ہے۔ تو ہماری پرائورٹی سے آپ اندازہ لگائیں۔ نہیں تو ایک چیز وہ اسٹریٹ سوال کروں گا، پولیٹیشین پھر یہ کرے نا، کاٹن جیننگ کا کام کرے، وہ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب
sugar is more profitable. سر پولیٹیشین کی اگر بات کی تو نہیں سیدھی بات کر دیتا ہوں میں، بالکل گھماتا پھراتا ہوں سر. اب کیونکہ وہ گروور کے لیے وہی چیز ہوگی جہاں ان کو 2 پیسے بچنے ادھر انہوں نے ڈائیورسیفائی ہونا ہے. سندھ میں اس وقت جو کاٹن ہے، کسی زمانے میں وہاڑی جو ڈویژن ہے وہاں کی کاٹن پورے سندھ سے زیادہ تھی جسٹ وہاڑی کی. اس وقت پنجاب سے سندھ میں کاٹن زیادہ ہے. پورا پنجاب ایک طرف ہے، سندھ اکیلا ایک طرف. سندھ کی کاٹن پنجاب سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے گروور وہ سارے ڈائیورٹ ہو گئے ادر کموڈیٹیز پہ. کارن پہ چلے گئے، رائس پہ چلے گئے، شوگر کین پہ چلے گئے، کیونکہ وہ وہیں ڈائیورٹ ہوں گے جہاں انہیں 2 پیسے زیادہ فائدہ ہونا ہے. پروفیٹیبل فار دا گروور. فار دا گروورس. سندھ میں کیوں نہیں گئے؟ سندھ میں ہم چاہ کر بھی نہیں جا رہے. یہ نہیں کہ ہم کو کوئی شوق سے یہ کاٹن لگا رہے، بٹ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں کیونکہ پانی کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے، تو یہ کاٹن ایسی کراپ ہے جس کو کم سے کم پانی ریکوائر ہے. ٹھیک ہے، تو سندھ کے گروور نہ چاہ کر بھی کاٹن لگاتے ہیں. اسی لیے جو 50 سے 60 لاکھ ٹوٹل جو بیلیں ابھی 5 سے 6 ملین بیل ابھی بھی ہے، تو اس میں میجر پورشن جو ہے نا وہ سندھ کا ہے. پنجاب کے دوست سارے جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گئے ادر کموڈیٹیز کے اوپر. Because of growers are motivated by profits, by margins. سر اگر آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوگی کہ کاٹن گروئنگ ایریاز میں اگر آپ نے شوگر ملیں لگانی ہے تو پھر شوگر پھر تو ایٹ سورس پہ بک گیا تو وہ گروور کو ایڈوانٹیج ہے اس کا. ایگزیکٹلی. اب پولیٹیشین تو ویسے سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں سب لگاتے. سب سے پہلے میں نے جس کو بھی کہا، میں نے کہا آپ کا خواب کیا ہے؟ کسی اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، پہلی دفعہ میں ہی نرینہ اولاد ہو جائے. وہ کہنے لگے، سیاستدان کہنے لگے نہیں یار ہمارا خواب ہے شوگر مل لگ جائے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار شوگر مل میں فائدہ بہت ہے. اور یہ انہوں نے جو بات ہائی لائٹ کی ہے نا، یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے جس کو مجھے نہیں پتا کیوں چھپایا جاتا ہے. یہ بہت سارے ایریاز میں اس کی وجہ سے بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، کیونکہ پورا وہی چینج ہو گیا ہے جو گورے بہادر نے جو ایک اسٹرکچر بنایا تھا ایگریکلچرل پروڈیوس کا، کہ کون سے ضلع میں کیا پروڈیوس ہوگا. جیسے یہ بتا رہے ہیں وہاڑی کاٹن کے لیے اور ہاکی کے لیے مشہور تھا. زیادہ ہاکی پلیئر وہاڑی سے نکلتے تھے یا کاٹن آتی تھی. اب ہاکی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کاٹن کا بھی برا حال ہو گیا. سر آپ جو بات کر رہے ہیں، پاکستان میں وہی کوئی 10-12 خاندان ہیں جن کی شوگر ملے. ان کی ون ون سچویشن ہے، انہوں نے کبھی لاس کیا ہی نہیں ہے. اور ان کی ارننگ بھی جو ہے نا سال کی اتنی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ شوگر بائی دی وے ڈزنٹ ورک آن انٹرنیشنل پرائسز، دے آر ڈومیسٹکلی سر جی انٹرنیشنل. اگر ہم آج بھی شوگر ملوں کو یا شوگر کین پہ بین کر کے اگر ہم امپورٹڈ شوگر منگوائیں نا، پاکستان میں اتنا یوز بھی نہیں ہے اور زیادہ وائبل ہوگی، چیپر ہے. ہمارے پاس اس وقت کیا ہے، ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے وہ چیئرمین شوگر مل ایسوسیشن نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں جو 13 لاکھ ٹن سرپلس پڑی ہوئی ہے شوگر وہ الاؤ کیا جائے گا ایکسپورٹ کی. وہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ وہ سبسڈی دے کے ایکسپورٹ ہوگی، کیونکہ انٹرنیشنل پیرٹی پہ تو ہماری شوگر ہے ہی نہیں. وہ تو انٹرنیشنل تو ریٹ کم ہے، یہاں زیادہ ہے بلکہ. That means the government will buy at or give per ton subsidy ہم اور آپ کے ٹیکس سے پیسے تھے ان کو سبسیڈائز کر کے ان کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. if that happens. ابھی ہوا ہے یا ہوگا 100% ایسا ہی ہونا ہے. ادروائز کیا ہونا ہے کہ 2 مہینے کے بعد یہ کہہ رہے ہوں گے کیونکہ شوگر ملوں کے پاس آلریڈی شوگر پڑی ہوئی ہے تو وہ شوگر ملیں نہیں چلائیں گی تو گروور سے گنا کون لے گا؟ تو شوگر that is another crisis. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ہونا ہی ہے، پولیٹیکل کرائسس. اور ایگریکلچر کی میں نے اسی لیے ان کو کہا، اور یہ کیونکہ ٹاسک فورس کے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، بیسک بات یہی ہے کہ نیشنل پریورٹیز کے لیے ہمارے ملک میں کوئی ڈائلاگ ہوا ہی نہیں آن اے براڈر اسکیل. آئی تھنک کہ جو جب آپ کاٹن کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک دے آر دا نیئرسٹ ٹو دی فارمر اور گروور بیکاز دے پرچیز فرام دیر. اچھا بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے شروع میں گفتگو میں بات کی، ہمارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. پاکستان میں آپ یقین کریں مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن ایک ماضی میں ہمارے مہمان تھے، وہ ہی واز آلسو ون آف دی امپورٹنٹ پیپل ان یور گروپ. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ علی دا سیڈ فرام کاٹن وی یوز اٹ ٹو میک آئل اینڈ اٹس کالڈ کینولا، رائٹ؟ اٹس کینولا آئل. جی. اور انہوں نے جیسے کہا کہ یہ چھانٹی کر دیتے ہیں اس میں ان اے وے کہ جو ٹیکسٹائل انپٹ علیحدہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ آئل ملز کو بیچ دیتے ہیں. کینولا از اے میجر سورس فار کوکنگ آئل ان پاکستان. Am I correct? Somewhere it's used for blending. Usually it's used for blending. Right. So you sell to 2 sectors, but which is more profitable? Canola seed is not really that much. ایکچولی ہمارے جو کاٹن سے 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک لنٹ ہوتی ہے جو اسپنر کو سیل کرتے ہیں، ایک کاٹن سیڈ ہوتا ہے جو وہ دھاگا بناتا ہے جس سے
وہ آئل ملز کو سیل جی اسپنر دھاگا بناتا ہے. آئل ملز کے پاس جو جاتا ہے اس میں سے اس کی 2 بائی پروڈکٹ بنتی ہے آئل سیڈ میں سے. ایک آئل نکلتا ہے, ایک آئل کیک نکلتی ہے. آئل کیک جو ہے نا وہ بیسیکلی بھینسیں, جانور, گائے, ان لوگوں کے کھانے کا ہے. یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہے. ہمارے پاس کوئی انپٹ سورس نہیں ہے کہ انپٹ ٹیکس ہم کاٹن جننگ کی بات کر رہا ہوں. کاٹن جننگ میں اگر ہم لنٹ بناتے ہیں اس میں 18% جی ایس ٹی پے کرتے ہیں. اس کی جو اس کے ساتھ جو ہمارا بنولا نکلتا ہے جس کو کاٹن سیڈ کہتے ہیں اس پہ 18% جی ایس ٹی پے کرتے ہیں. وہ اگر ہم آئل ملک پہ سے اس کو اپنا لے کے جاتے ہیں تو اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے آئل کیک جو جانور کھاتے ہیں اس کے اوپر 14% ٹیکس پے کرتے ہیں ہم لوگ. جی اس کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو بائر ہے وہ 100% نان فائلر بائر ہے نا. اب جو گائے بھینسیں جو چارہ لینے والا بندہ وہ تو کوئی فائلر تو ہے ہی نہیں. So you are paying on their behalf. Exactly. اسی لیے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو 1200 جننگ فیکٹریاں تھیں ہماری وہ یہ ٹیکسز اس طرح کی پالیسیز کی جو نا وجہ سے 40% ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. اب ریمیننگ پاکستان میں کچھ 600 650 فیکٹریاں رہ گئی ہیں. وہ بھی آپ سمجھو سسک کے چل رہی ہیں. لاسٹ میں بھی کوئی 1-1.5 مہینے سے اسلام آباد جو لاہور کے چکر ہی کاٹ رہا تھا کہ کسی طرح جو آپ لوگوں نے آئل کیک اور آئل سیڈ کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہوا ہے خدا را ان چیزوں کو ختم کرے کہ ہماری انڈسٹری چل سکے. کیونکہ وہ بھینسیں اور گائے والے تو ہمیں ٹیکس پے نہیں کریں گے. اور ہمارا المیہ یہ بھی سب سے بڑا ہے کہ یہ پاکستان میرے خیال واحد کنٹری ہوگا جہاں 2 سے 2.5% جو ہے نا لوگ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ٹیکس پیئر ہے. ڈائریکٹ ٹیکس پے کی بات کر رہا ہوں. تو اگر 25 کروڑ میں 50-60 لاکھ ٹیکس پیئر ہوں گے اور یہ جو فردر ٹیکس بھی جو عائد کر رہے ہیں انہی کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو یہ انڈسٹری ہم سروائیو کر ہی نہیں پائیں گے. ویسے ہی ہم ریجنلی بہت ایکسپینسو ہے, ہماری انرجی بہت کاسٹ ہمیں مار رہی ہے, ہمارا بینک انٹرسٹ ہمیں مار رہا ہے. اچھا, انرجی انٹینسو انڈسٹری ہے جننگ کا, کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں ہمیں پتہ ہے اصل میں اسپنر زیادہ مشہور ہوتے ہیں سر کیونکہ وہ دھاگا بناتے ہیں نا پھر وہ ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں. میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ. جائنٹس دیکھیں, جائنٹس 2 جگہ پر آ رہے ہیں اسپننگ میں, بہت جائنٹس ہیں, پیسہ بہت بنتا ہے. ہمارے ملک کے لوگوں کو ایکچولی بتائی نہیں جاتی ہیں باتیں. سر ہماری سچی بات بتاؤں کہ ہماری 60-70% جو ہمارے جنر ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جننگ فیکٹریاں ہماری جو ہیں وہ دیہاتوں میں, گوٹھوں میں, دیہاتوں میں اگر آپ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اتنی نو ہاؤ ہے ہی نہیں کسی بات کی. 100% جو ہے نا انہوں نے پیمنٹ پے کرنی ہے. بجلی ہماری لگی, سیکنڈ کوئی سورس ہمارے پاس ہے ہی نہیں. صرف ہم 100% انرجی انٹینسو ہے انڈسٹری 100%. ٹھیک. اور جو ہمارے وہاں جو را مٹیریل آتا ہے اگر آپ وہ کسی دن چلے میرے ساتھ, میں آپ کو فیلڈ میں لے کے چلو, آپ دیکھیں جننگ فیکٹری چل کیسے رہی ہیں اور کتنی ایک چھوٹی سی جننگ فیکٹری سر 200 سے 250 بندوں کی امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے. چھوٹی سی جننگ فیکٹری. ٹھیک ہے, ہماری پرائیورٹی ہونی تو یہ چاہیے کہ یہ سیکٹر جو پاکستان میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ بنا رہا ہے, یہ سیکٹر جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈالر لے کے آ رہا ہے, یہ سیکٹر پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو اس کو ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کیجیے گا مجھے, کیونکہ لوگ ابھی سپلائی چین سے واقف نہیں ہیں. آئی ول بی ویری فرینک وتھ یو. وی سی دیز بنڈلز آف بیلز. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا جب بھی ٹیکسٹائل کی بات شروع کرتے ہوئے ایک فوٹیج آتی ہے اس میں بیلز پڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بیلز آپ بناتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ بیل رائٹ. جی, یہ آپ کی انڈسٹری ہے. ایسا شوڈ بی ویری کلیئر نا, کیونکہ ہمارے لوگ اس سے بھی واقفیت نہیں رکھتے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ٹیکسٹائل کی بات ہوتی ہے سرکاری چینل ہو یا پرائیویٹ چینل ہو ایک دم دکھاتے ہیں وہ بیلز ہیں ان کے ارد گرد, آپ لوگ اسے پیک کرتے ہیں, وہ پٹیاں لگا کے پھر ہم ٹرکوں پہ ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کپاس آتی ہے اس میں یہ ہم ایک یعنی یہ پرائمری انپٹ ہے. یہ پرائمری انپٹ ہے. یعنی کمپوزٹ بھی جو ہے وہ اپنی جننگ نہیں کرتا, کمپوزٹ بھی آپ سے بیلز لیتا ہے. ہم سے لے گا. ہاں, یہ میں چاہ رہا تھا تاکہ ان کو پتہ لگے. اس وقت پاکستان میں ویسے تو ہم 16 to 17 ملین بیل کی کنزپشن پاکستان میں ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی, لاسٹ 2-3 ایئرس کے اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ کریٹ کیے گئے ہیں کہ تقریباً کچھ 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, ان حالات میں بھی 11 سے 12 ملین بیلز کی آج بھی پاکستان میں کنزپشن ہے. لیکن ہمارے پاس را مٹیریل ٹوٹل ہے 6 ملین بیلز کا. آج بھی ہم 6 ملین انڈر کیپیسٹی ہیں. انڈر کیپیسٹی ہے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ سر ہم وائبل ہی نہیں ہو پا رہے نا. اتنے ٹیکسز, اتنی ہیوی جو آپ لوگوں نے چیزیں لگائی ہوئی, ہماری انڈسٹری تو سروائیو ہی نہیں کر پا رہی. اچھا, لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گروورز بھی کم گرو کر رہے ہیں. اسی لیے کم کر رہا ہے کہ گروورز کو باقی پروڈکٹس میں زیادہ فائدہ ہے. کنزمپشن بھی نہیں ہے مارکیٹ میں, آپ اتنی کنزمپشن بھی نہیں ہے ہماری. تو ہمارے ٹیکسٹائل والے پھر کیسے چل رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ دکھا رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو ہمارے ٹیکسٹائل والے 50% ہماری کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے.
جو کہ ہم یہاں ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں ہم اپنی انہی زمینوں سے اوپر. گورنمنٹ کو صرف ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے بیٹھ کے, جو پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ کاٹن گروئنگ ایریاز میں کاٹن لگنی ہے, رائس کے بیلٹ میں رائس لگنی ہے, شوگر کین کے بیلٹ میں شوگر لگنی ہے. سنیں آپ نے ابھی جتنی میری ٹیکسٹ بکس میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں یا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, ان سب کو میں پھاڑ کے پھینک دوں یعنی, کیونکہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ اس کی نفی کر رہی ہے. کیونکہ ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ تو کچھ اور ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان میں اس لیے فلرش کر رہا ہے کیونکہ ہماری ان پٹ کاٹن ہے, اور جناب بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بیل جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں بن. آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی جو یہ آ کے سناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو سارا ڈرامہ ہے, جو ساری کہانی ہے, وہ ہمیں ٹیکسٹائل والے اس لیے سناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انڈیجنس مٹیریل کو کنزیوم کر کے پاکستان کی اکانومی کو فلرش کروا رہے ہیں. یہ سٹوری ہے نا جی. یعنی سٹوری ساری یہ ہے کہ امیتابھ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پیٹ رہا ہوں, میں اس کو مار رہا ہوں, اس کو کوٹ رہا ہوں, پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہانی بدل دی, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایکچولی 50% they are importing which can be substituted through local input. سر جی ہماری لوکل ہم نے 14.8 ملین بیلز کو ٹچ کیا ہے, 14.8 اراؤنڈ 15 ملین بیلز. رائٹ, آج ہماری وہ بیلز ہے 6 ملین کی. تو یعنی ڈومیسٹک پروڈیوس کو وہ لوگ کنزیوم نہیں کر رہے جان بوجھ کے, کیونکہ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ امپورٹڈ کاٹن آئے. وہی جو ای ایف ایس جو سارے ڈرامے آپ کو پتہ ہی ہے. جی ابھی بول رہے ہیں کچھ فیور میں نہیں ہے ای ایف ایس کے. میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ جو بڑے جائنٹس ہیں اس میں جو بڑے وہ ای ایف ایس کے فیور میں نہیں بھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ. لیکن علی بھائی یہ چیز میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 1976 سے پاکستان میں امپورٹڈ جو کاٹن سیڈ ہے اس پہ بین کیا ہوا تھا. 1976 سے, ہم اور آپ تو پیدا بھی شاید نہیں ہوں گے. سیڈ کی بات کروں. جی بالکل. کیوں؟ اس کا کوئی ریزن نہیں تھا, ویلڈ ریزن نہیں تھا. جو ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ کی آپ نے بات کی, اس میں ہم نے فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ SIFC کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو اس چیز گرین پاکستان جو بہت بڑی اسکیم ہے. جی, تو لاسٹ جو نا 13 مئی 2025 میں یہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے الاؤ کیا کہ پاکستان میں امپورٹڈ سیڈ آ سکتا ہے جس کی ایلڈ زیادہ ہوگی, کیونکہ ہمارا اور جو لیس سسیپٹیبل ٹو یہ پیسٹس اور ایگزیکٹلی ہے نا. تو ابھی کیونکہ ہمارے انیشیلی 2-3 کنٹری سے ہماری بات ہو رہی ہے, تو انیشیلی اسٹیج نہیں, میں نے تو سنا آپ لوگ چائنا والا سیڈ منگوا رہے ہیں. ہم کیونکہ 2-3 جگہ ہم نے ان کو مخصوص کر کے دے دیے کہ آپ نے آ کے ہم نے ٹرائل دینے, کیونکہ ویدر گلوبلی چینج ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پیسٹ کا اٹیک بھی, پھر ہماری جو کراپ آتی ہے جون جولائی میں, وہاں مانسون, بارشیں, فلڈ, یہ ساری چیزیں نا, تو ایسا ہمیں سیڈ چاہیے جو یہ سب ریزسٹنٹ کر سکے. اسی لیے ہمیں 2-3 کنٹری سے بات ہوئی کہ ان کو مخصوص ایک جگہ بھی دی ہے کہ یار 25 ایکڑ 50 ایکڑ آپ آ کے اس میں ٹرائل دیں. تو آتے اس کو 2-3 سے لگ جائیں گے سال. مجھے نہیں پتا تھا, میرے والد صاحب کی پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی جب سندھ گورنمنٹ میں, اللہ بخشے, جب میرے والد صاحب یاد تھے تو انہیں ایک بنا دیا گیا چیئرمین پاکستان سیڈ بورڈ کے لیے, ان کی تقرری ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان, چیئرمین سیڈ بورڈ. میں نے کہا یہ سیڈ بورڈ کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ کوئی اور ڈپارٹمنٹ لیں, کوئی اچھا ڈپارٹمنٹ لیں, یہ کیا سیڈ بورڈ. کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, حیدرآباد میں اس کا دفتر تھا, گریڈ 20 کی نوکری تھی. تو پھر بعد میں پتہ لگا کہ بھائی یہ تو بڑی اہم پوزیشن ہے. خیر وہ پھر کسی اور دن بتاؤں گا کہ پلانٹ پروٹیکشن اور سیڈ بورڈ کا کتنا اہم کردار ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا بھائی جان اصل چیز کیا ہے. بیچارے ضمیر کو ایسے ہی پکڑ لیا آپ. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے دوران ہمارے پیشکار نے بھی ایک چیز چھیڑ دی کہ سب سے بڑا ٹیکسٹائل یونٹ پاکستانیوں کا جو ہے وہ تنزانیہ میں. میں نے کہا بھائی وہ یونٹ یونیک اس وجہ سے ہے کہ اس ٹیکسٹائل یونٹ کے اندر ہی کاٹن گرو کرتی. کین یو بلیو دس؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ بٹ somebody told me. تو خیر اینی وے وہ جو اونرز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ہم نے پروگرام میں بلا لیا تھا تو انہوں نے ہمیں بریف کیا تھا. خیر they are and I assure you businesses کی اتنی respect ہے. They are VIPs in that country. Do you know that? They are like VIPs. In businessmen in our country are not treated like VIPs. But you bring business and I'll tell you something very interesting. اب یہ کاٹن کی بات ہوئی نا, آپ بڑے مزے کی بات بتا. A couple of years ago I went to California.
And I never knew that they are also growing cotton, right? In fact, they are one of the world leaders in price determination of cotton. I didn't know about it. And यही इनकी वाली बात कि they are growing it in places where water is virtually not available. वहाँ तो मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स देखी और यकीन करो 3 दिन मैंने सिर्फ काम चलाया पंजाबी बोल के, पंजाबी के अलावा कोई ज़ुबान नहीं बोली. The reason is so many people from Indian Punjab have gone to California as farmers and many from Pakistan also. Yes. टेक्सास पूरा स्टेट आपका कॉटन ही आपके मिल गया. Let me tell you some, even people from your community, they have populated very heavily there. वो तो पता अपने डेलिस के अंदर आप पकड़ ही नहीं सकते. जी जी एग्जैक्टली. आप लोगों ने तो पेट्रोल पंपों में अंधी मचा दी. अब तो टेक्सास के भी कुछ इलाकों में सिंधी जुबान चलती है. अब तो अगली दफा 3 दिन सिंधी पे गुजार दूंगा. The way things are going. नहीं, these people are going there for agriculture. अच्छा, मैं आपको बताऊं, you'd be shocked. We, I mean, अब हम थोड़ा सा पूरे एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं. The district which my forefathers came and settled in is Sargodha. We produce, ये गलत बोलते हैं, 90% citrus नहीं, citrus 90% नहीं, 80%, 65 to 80% citrus जो पाकिस्तान की होगी, that would be in Sargodha. I'm just generally saying. अब ये मैंड्रिन कहलाती, बार हम इसको किनू वो बोलते हैं, वो इसको मैंड्रिन वैरायटी कहते हैं. You know, it is being grown in so many places throughout the world, but Pakistan has a unique opportunity in Asia to grow it. Right. बाकी जितने regions हैं वो I don't want to mention, but they grow in Spain also and other places also. Exactly. ये weather होना बड़ा ideal उसके लिए ज़रूरी है. Exactly. अब this is one of the major export products. जो कि हम एग्रीकल्चर के बारे में ओवरऑल आपसे बात कर रहे हैं. सर जो सेकंड जो लार्जेस्ट कम्युनिटी पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट करती है वो राइस है. उसकी जो टोटल जो एक्सपोर्ट है वो $4 बिलियन की है, जो भी लास्ट ईयर हुई है. Yes. जब से पाकिस्तान बना है हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो लास्ट ईयर उन्होंने की है $4 बिलियन की. $4 बिलियन की, ठीक है. और टेक्सटाइल हमारा आज भी इन हालात में भी $19-20 की हमारी एक्सपोर्ट है सर, ठीक है. प्रॉब्लम हमें क्या है कि सर रॉ मटेरियल जो हम इजीली यहाँ से अचीव कर सकते हैं क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट. फॉरेन एक्सचेंज हमारा, मतलब ये चीज़ें वो है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. हमने पहले भी सर ये अचीव किया हुआ है ना. 15 मिलियन पाकिस्तान ने इसी क्रॉप से, इसी ज़मीनों से. लेकिन PCGA बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है. पॉलिटिशियन भी इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी जानते हैं. लेकिन एप्टमा का जोर ज़्यादा चलता है. पूरा ना मानना, मैंने आपको पहले बताया सर. फिर एप्टमा का जोर, आप लोगों की भी बहुत इन्फ्लुएंशियल, ऐसी बात नहीं. इस्लामाबाद तक पहुंच आपकी भी है. इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी 2-3 शहर हैं, उनमें से एक बहुत ज़रूरी, वहाँ तक भी आपकी पहुंच है. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एप्टमा इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल देन यू, इन माय ओपिनियन. मैं भी गलत. आई थिंक इस वक्त जो ना जो टाइम है ना, हमें अपनी ज़ात से हट के हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचना पड़ेगा. 4 साल हो गए सर इस गवर्नमेंट को आते आते. अली भाई, पहले तो 1-1.5 साल हमें यही राग गाने को सुनने को मिले कि ये मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने इसको आके बचाया. उसके बाद 1-1.5 साल ये सुनने को मिले कि अब मुल्क अल्लाह का करम में हमारा टेक ऑफ कर गया है. चौथा बजट आप लोगों ने भी पेश किया है. लिटरली आप पॉवर्टी लाइन देखो जो आपने पिछले 3-4 साल से, जो हमारी नेट एक्सपोर्ट आप पिछले 3-4 साल से देखो, 4 सालों में आपकी 4% भी ग्रोथ नहीं है पाकिस्तान की. क्या आपकी अचीवमेंट है फिर? और मैं आपको बताऊँ, नेट एग्रीकल्चरल इनकम पर कैपिटा, देखो आबादी सिर्फ शहरों में नहीं बढ़ रही, देही इलाकों में भी बढ़ रही है. इनको पता है, ये ग्राउंड पे जाकर स्टडी करते हैं. आपकी जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम पर कैपिटा है, यानी किसान के जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल वो बेहतर हुए. एवरी टाइम आई गो आई सी देम इन नॉट गुड कंडीशन. सर इस वक्त एक मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो भी सर्वाइव करना उसका ही मुश्किल हो गया है. इतना 4 सालों में उन बेचारों के ऊपर हम कह रहे हैं कि हम पता नहीं कोई क्या करने जा रहे हैं, कोई इनका माइंडसेट मुझे समझ. ईरान से पेट्रोल आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. ये हमारा ये जो पिछला जो 3-4 महीने है ना, हमारा मुल्क चलाए पेट्रोल पंप वालों नहीं है. जितनी आप लोगों ने लेवी बढ़ा के हमारे मुल्क को चलाया है ना, और मैं लिटरली 15-20 दिन में FBR के चक्कर इन सब लोगों से मेरी मीटिंग्स होती रही हैं. जितना शॉर्ट फॉल था, ये तो बस ये वॉर हो गई. और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया कहीं में भी 2 मुल्कों की वॉर हो रही होगी ना, तीसरा मुल्क हम हो गए पाकिस्तान. इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आना है, ठीक है, हमारे ऊपर ही. तो ये अब क्या हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ वो कहते हैं ब्लेसिंग एंड डिसगाइज. हमारे लिए आई थिंक ये कुछ बेहतर ही रहा कि हम लोगों ने लेवी की मद में हमारे पाकिस्तानियों से इतने पैसे कलेक्ट कर लिए कि हमारे मुल्क किसी हद तक जो है ना. अब ये देखें आप, लेकिन मैं एक चीज़ सर जी, लास्ट ईयर जो हमारा FBR का जो टारगेट है ना वो 13,200 अरब था.
اور ہم نے اچیو کیا ہے کہ 12,600 ارب ہم شارٹ ہیں لاسٹ ایئر سے. یہ جو کمنگ ایئر ہے 26-27 کا جو بجٹ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس میں یہ 15,000 ارب کی جو ہے نا ان لوگوں نے وہ ٹارگیٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹیکس ریونیو, ٹیکس ریونیو کی بات کروں. اب مجھے سر سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ یہ انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کچھ صرف اپنی کاٹن انڈسٹری کی بات نہیں کروں, اوور آل پاکستان کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ٹیکس کلیکٹ انہوں نے کس سے کرنا ہے کوئی سمجھ کوئی نہیں آتی. ہم اور آپ جیسے بندے جنہوں نے پوری زندگی, سر میں 99 سے اس کاٹن کی فیلڈ میں آیا ہوں. سر ہم نے پوری قوم کو ٹیکس چور کہہ کے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں یہی کہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی کہ بار بار پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کالنگ پیپل تھیوز ناٹ گونا گیٹ یو اینی منی. اگر اس طرح کی چیز ہو, مجھے آپ خود بتائیں امریکہ میں کتنی ایویشن ہے. میں ابھی کہنا نہیں چاہتا کل کی ہیڈ لائن کیا تھی, کس شخصیت کے بارے میں آیا کہ اس نے کیا کمایا کیا نہیں کمایا. ایوری بڈی نوز, اینی ون ہوز گوئنگ ٹو امریکہ آفن نوز واٹس گوئنگ آن دیئر. لیکن ایم میں آپ کو بتا دوں آج بھی وہ کسی کو چور نہیں کہہ رہے, کسی کو چور نہیں کہا انہوں. اپنے بندوں کو ہم نے تو چور, ہم خود کو چور کہہ رہے ہیں. سر جی میری انڈسٹری کے پیچھے تو آپ سمجھے 2 موبائل ہیں پولیس کی ساتھ لے کے, ایف بی آر کے بندے آتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس اٹھاتے ہیں, ان کی فیکٹریاں سیل کرتے ہیں. آپ کو تو جو ٹیکس پے کر رہا ہے ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی جس جاب پہ یا جس پہ بیٹھے ہو وہ سیلری ہم لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے آنی ہے. تو آپ اس طرح کا ماحول آپ نے بنایا ہے. وہ جو کمنگ ایئر ہے مجھے اللہ کرے کچھ چیزیں بہتر ہوں, لیکن جو چیزیں دکھ رہی ہیں, کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ لاسٹ ایئر والا ہوا نہیں, تو آپ نے 2,000 ارب اور بڑھا دیا ٹارگیٹ, تو آپ کیا کرو گے؟ فورسفلی اس طرح آ کے کوئی کلیشن کو رکھ کے بزنس مین کے اوپر آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. بہت اللہ خیر کرے. بہرحال دیکھیں یہ بات تو میں نے اگلے دن بھی ایک بڑے معروف معیشت دان کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ اگر جی ڈی پی گروتھ نہیں آ رہی ایکسپیکٹڈ, تو آپ ٹیکس کیسے بڑھا سکتے ہو؟ اور ہر سال یہ پلی لینا کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں, ہم ان چوروں کو پکڑ کے ٹیکس لیں گے, this phenomena is not going to work. Don't call us thieves. We are citizens of this country. ٹھیک ہے, اگر پھر ہمیں بھی پھر رائٹ دو کویشچن کرنے کا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ ان ریٹرن فار دیٹ ٹیکس واٹ آر یو گیونگ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. ان امریکہ دے آلویز سے کہ جی ٹیکس پیئر کے لیے آپ نے کیا کیا, یو آر اسپینڈنگ ٹیکس پیئر منی. ایوری بڈی اوور دیئر آسک دا گورنمنٹ. ان کے کالر پہ ہاتھ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں کا سینیٹر یا وہاں کا کوئی کانگریس مین جو ہے نا ایسے ٹھاٹ باٹ سے نہیں گھوم سکتا. دا مومنٹ ہی اور شی ڈز اینی تھنگ لائک دس, وہ گریبان پکڑ کے کہتے ہیں یو آر یوزنگ ٹیکس پیئر منی. آپ کو پتہ ہے 2 ویڈیو کیسٹ, برطانیہ کا ایک وزیر تھا, میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو کیسٹ کس چیز کی تھی, 2 اس کے خاوند نے ویڈیو کیسٹ کرائے میں لے کر دیکھی تھی ٹی وی کے اوپر ہوٹل میں, اور بل اس نے حکومت کو کر دیا تھا. اتنا بڑا اسکینڈل بن گیا, وہ اس کو چھوڑنا پڑ گئی گورنمنٹ. اور یہاں پہ بس یہ چیز ہے, یہاں پہ شنکر پھنسا ہوا ہے, یہاں پہ شنکر کو پھنسا دیا, 1.5 مہینے شنکر پہ باتیں ہوتی رہیں گی. آپ کو تو پتہ ہی سین کا. سر یہاں پہ آپ کی عیاشیوں کے لیے کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا ہے کہ یہ چیزیں نہ کرو. آپ نے 11 ارب روپے کا جہاز لے لینے, آپ نے وزیروں کی فوج بھرتی کر دینی ہے, منسٹر کی, آئی ایم ایف کچھ نہیں پوچھے گا. آئی ایم ایف آپ کو روکے گا کہ بھائی جننگ انڈسٹری کا جو کھل ہے نا وہ بھینسیں چارے والا لیتا ہے, اس کا ٹیکس ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہیں. کیونکہ جب آپ شبر زیدی جیسے لوگوں کو چیئرمین ایف بی آر بناؤ گے جو 50 ہزار کی رسیدیں ڈھونڈتے رہیں گے, کارکردگی ان کی 2 دھیلے کی نہیں ہوگی, بعد میں آ کے پورے ملک کو جو ہے وہ موریلٹی اور ایتھک کے لیسن دیں گے. بھائی جان یہ اکاؤنٹنٹ ہیں یار, ان کو تھوڑی پتہ ہے پالیسی کی باتیں ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اکنامک گروتھ آ نہیں رہی ہے, تو آپ نے جو پالیسی کو علیحدہ کیا ہے ایف بی آر سے, وہاں پر ایسا بندہ بناؤ بٹھاؤ جو اکنامک گروتھ کرنے کی پالیسی ڈیوائز کرے. پالیسی کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹیکس کتنا اکٹھا کرنا ہے, پالیسی کے معنی یہ ہے کہ ہم نے بزنس کو کس طرح سے گرو کرنا ہے, تاکہ ٹیکس از اے پروڈکٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی. ٹیکس جو ہے وہ پروڈکٹ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو ٹیکس ملے گا. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ آپ ٹیکس لوگے اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ چیزیں ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ سن رہے ہوں گے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر وہ کیمرے لگنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, شوگر مل گیٹ نظر رکھیں گے نا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے. تو میں ایف بی آر میں تھا, کافی بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا. میں کہا سر اب کیمرے لگا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے پاس ایکسیس ہو کہ ہماری بلور روم کا جو نا آپ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ یہ دیکھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو. کہہ رہا ہے یہ جو کام ہو رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ گول میں کام ہو رہا ہے, 2 نمبری کام ہو رہا ہے. میں کہا سر 50-40% ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے.
آپ نے کبھی بیٹھ کے آپ لوگوں نے کبھی اس پہ سوچا ہے کہ یہ جو فیکٹری بند ہو گئی ہیں ہم بیٹھ کے ان کو کس طرح ریوائیو کریں، یا آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان حالات میں جو ریمیننگ 60% چل رہی ہے وہ میں کیمرے میں نظر ہم دیکھیں کہ یہ سالے چل کیسے رہے؟ تو آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، انہوں نے کہا ایسا کوئی، میں کہا یہی کرنے جا رہے ہیں نا آپ یار فیسیلیٹیٹ کرو چیزوں کو، ایزی کرو کہ ابھی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر سرکاری افسر جس دن ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن لوگ اس کو پہچاننا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یقین کرو اسلام آباد کے اندر کہیں کسی کونے کھدرے کے اندر اسٹک لے کر واک کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ جتنے افسر جو آپ لوگوں کو ہریس کر رہے ہوتے ہیں نا، the moment they retire کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. بس میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ان کو کوئی nobody even says salam to them. I am telling you this is the reality. یہ ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر ان کے بچے امریکہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ پھر وہیں چلے جاتے ہیں. تو بس ریٹائرمنٹ تک یہ میں اپنے آپ کو وہ سیکیور کر جاتے ہیں کہ بھئی اپنا خاندان، اپنے بچے، اپنی ساری چیزوں کو. نہیں، یہ بات ایف بی آر کو آپ کو پتہ ہے کل اختیار مل گیا ہے. یہ تو سین بتایا ہی نہیں ہماری میڈیا پہ، ابھی تو کھل کے ہم نے بات ہی نہیں کی. جی کل فل ٹائم اختیار مل گیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کی بینک ڈیٹیل نکالو، کتنا پیسہ کس کے پاس ہے. جی بھائی جان یہ تو بتایا نہیں. سرکاری افسران خود صبح جاگے انہوں نے اخبار پڑھا ہے، انگریزی کا جو لیڈنگ اخبار ہوتا ہے ان کے ٹیبل پہ آیا، روہت بیگم کو فون کیا جلدی سے بینک سے پیسے نکال. پھنس نہیں جائیں گے. ہاں آئی ایم ایف نے کہا کہ تمہارا سارا پیسہ تو ان کے پاس ہے، ان سے پتہ تو کرو. آپ بتاؤ، میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، شام صاحب اس چیز کو شاید جانتے ہو، آج کل امریکہ کی اچھی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے $40,000 سے $50,000 لگتے ہیں. جب میں جوانی میں گیا وہاں پر نوجوانی کے دور میں تو تب فیس ہوتی تھی ایوریج $18,000 to $22,000 اے ایئر ٹیوشن فیس ہوتی تھی. یہ ایکسپونینشلی بڑھ چکی ہے امریکہ میں، اب $40,000 سے $50,000 ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے اتنے لائق نہیں ہیں کہ ان کو فائنینشیل اسسٹنٹ ملیں گے، سارے نالائق ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کی فل ٹیوشن فیس بھرتے ہیں، ان کو نہیں ملتی. اور ساری بات میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ واٹن سکول میں یا ہارورڈ میں پڑھانے کے لیے آپ کو فائنینشیل اسسٹنس سے نہیں مل رہی ہوتی. اس کے لیے تو یو ہیو ٹو بی دا جینیس آف جینیسز. وہ دنیا میں اٹھاتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ بچے نہیں اٹھاتے. وہ سندھ کے دیہی علاقوں سے جا کر ڈھونڈ کے بچے لے کر گئے ہیں وہاں پر. امریکہ کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر غریبوں کے بچوں تک کو اٹھا کر آئی وی لیگ میں پہنچاتا ہے. لیکن یہ وہ والے بچے نہیں ہیں، یہ تو ممی ڈیڈی فلسطین کو آزاد کرو والے بچے جن کو واپس بھیج دیا تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں شام صاحب. یہ جو 2 ریسٹورنٹوں پہ حملہ ہو گیا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، دیکھو یہ بائیکاٹ کے چکر میں، یہ اس لیے نہیں ہوا تھا، یہ ان کے بچوں کو اٹھا کے واپس بھیجا تھا پاکستان. دیکھو یار، ملک کوئی بات یہ کہہ رہے تھے نا، ملک کے مفادات اس پہ غالب ہیں. اتنی بڑی منرلز کی آپ کو پتہ ہے کانفرنس ہو رہی تھی، وہ ساری ضائع کر دی اور حملہ کروا دیا بدلہ لینے کے لیے. یہ کام نہیں کرو. ملک ہمارا زیادہ امپورٹنٹ، ملک کو امپورٹنس دو. سر یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی ہمیں. لاسٹ 70 ایئر سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں، حالات. کسی نے تو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم سب کو پتہ ہے پرابلم ہے کہاں، ہم سب کو پتہ ہے. تو سر کیا وہ اتنے کوئی تگڑے ہیں، وہ اتنا کوئی پاکستان سے بھڑکے ہیں وہ کہ ہم لوگ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں نا، کل کروا دیا آئی ایم ایف نے اپنا کام کر دکھایا. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اب منی موومنٹ نہ ہونا اس کی وجہ یہ کہ کچھ نے پیسے ہی بینک اکاؤنٹ میں ریسیو کرنا شروع کر دیے تھے. آپ کو پتہ ہے سر، $1-2 بلین کے پیچھے ہم کس طرح ان کی شرطیں مان رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے ہمارے ملک میں سر. 4 پراپر ویدر یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے ابھی اے جی پی کی رپورٹ آئی ہے، جی آڈیٹر جنرل کی. جی تو یہ 2 بلین ہمیں مانگنے نہیں پڑیں گے اگر ہم صحیح سے اپنے فنڈ استعمال کر لیں. مسئلہ نہیں ہوگا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میرا ایشو نہیں ہے. فائنینس تک ہے نا، صرف پیسے کی بات میں کر سکتا ہوں. وہ اے جی پی آپ کو بتا چکا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کہاں پہ کہاں مس یوز ہو رہا ہے فنڈ، یا غلط فنڈ یوز ہو رہا ہے، یا میں نے آپ نے نہیں کیا. آڈیٹر جنرل سرکار کا ملازم ہے اگر اس نے کوئی چیز پکڑی ہے. اور دیکھو میں اب اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ابھی ونریبلٹی ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا ایک اور سنیں آپ. میں آپ سے کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بولے ایگریکلچر اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے 28ویں ترمیم آنے والی ہے. تو 1 سال سے پولیٹیشنز کو ٹینٹر ہکس پہ رکھا ہوا ہے. میں نہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں وزیر اعلیٰ ہمارے بہت اچھے آدمی ہیں. میں آپ کو بتاؤں مراد علی شاہ صاحب ویری ایفیکٹیو اینڈ ایفیشینٹ پرسن. چیف سیکرٹری بھی بہت اچھے آدمی ہیں. بات یہ کہ بٹ 2 good men cannot fix the entire system. یہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں. سسٹم کا لفظ میں نے یوز کیا ہے فار سرٹن ریزن، بٹ 2 good men cannot change the system. The system is so elaborate. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس سسٹم کو بڑے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا.
آپ کا کام جو ہے نا وہ گریڈ 15 کے افسر نے کرنا ہوتا ہے. سرکار نے اس طرح سے سیٹ کی ہوئی ہے ہر چیز کہ ان کا کام بھی ہوگا نا گریڈ 15 کا افسر کرے گا. آپ گاؤں دیہات میں چلے ہیں, ریونیو کا افسر آپ کا خیال ہے کہ بی او آر والے آ کے مسئلہ حل کرتے ہیں. جو وہاں پہ بی او آر کا افسر بیٹھا ہو جو شاید 15 کا بھی نہیں ہے, میرے خیال 14 کا ہوتا ہے, وہ مسئلے حل کرتا ہے. دا کنٹرول از ان دیٹ پرسنز ہینڈس. یہ دس از ہاؤ ورکس. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وزیر میرا دوست ہے, میں رات کو اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں, بیٹھتا ہوں. وزیر کو آپ بتائیں, وزیر بے بس سے اس گریڈ 14 والے کے افسر کو فون کرتا ہے یار یہ کام کر دینا, اس کے رحم و کرم پہ. میں تو جاتے ہی ڈائریکٹ گریڈ 14 والے کے پاس ہوں, اس کو بولتا ہوں یار تم میرا کام کر دے. وہ کہتا ہے یار میرے افسر کو فون کر دو, میڈیا میں ہو. ہم اس کو فون کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے کام تو میں نے کرنا. یہ آپ کے ملک کا سسٹم ایسے ورک کرتا ہے. ہم نے بھی لائف ایسی گزاری ہے, ہیبیچول ہے ان چیزوں کے. تو یہ پرابلم ہے نا, اس کو حل کرنا ہے آپ نے. ہم نے اور آپ نے حل کرنا ہے. کس نے حل کرنا ہے؟ ہم نے بیٹھ کے حل کرنا ہے. ہم نے جب ہمیں پتا بھی ہے کہ ایڈوائز دے سکتے ہیں آپ اور میں, ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رکھتے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وزیر خود بے بس ہے, میں آپ کو بتاؤں. وزیر سیکریٹری کے آگے بے بس ہے. لوگ کہتے ہیں سیکریٹری وہ والی سیکریٹری ہوگی جو اردو کی فلم میں ہوتی تھی, سیکریٹری پھر شبنم صاحبہ تشریف لاتی تھی. نہیں, سرکاری سیکریٹری جو ہوتا ہے ہی ہیز آل دا اتھارٹی. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ سیکریٹری پھر نیچے جو ڈپارٹمنٹ پی ڈی ہوتا ہے, پی ڈی کو پوچھتا ہے پی ڈی. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو پی ڈی پھنسا ہوا ہے. دیکھیں لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے ریئل سٹوریاں کیا چل رہی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ نہیں پھر انوسینٹ ہے وہ لوگ جن کو شنکر والی کہانی نہیں پتا. سر جی پھر کدھر ہے؟ ہم جو باتیں کرتے تھے, ہمارے اتنا ویژن, ہم ویژنری لوگ, ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیم. 4 سال تو سر ہو گئے, لاسٹ میں بات ہی نہیں کرتا. 30-40 ایئرس آپ نے جو کیے. Now this is not a federal issue, na? Agriculture, they say we've given to the province. I tell you the interesting fact, I even don't know who's the Minister of Agriculture right now in Sindh. I don't know. محمد ویش خان مہر میں بتا دیتا ہوں. نہیں, he is very influential. There's no doubt. His family have held the chief ministership. ہماری پرائورٹی ہے, چلو فیڈرل یا پروونس میں, وہ 18 ترمیم کے اس پہ نہیں جا رہا, لیکن ہماری پرائورٹی ہم ایگری بیس کنٹری ہے نا سر. تو ہمیں تو پرابلم. سر اگر آپ مجھے کہیں نا, میں آج شام لال منگلانی صاحب آپ کو بولوں کہ آپ کو ہوم منسٹری چاہیے یا آپ کو ایگریکلچر چاہیے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر کوئی میکینکس کو جانتا ہے تو وہ کہے گا مجھے ایگریکلچر دے. اتنی گہری بات میں کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ ایگریکلچر منسٹر ہیز لاٹ آف پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ ویری امپورٹنٹ پیپل ہیو ہیلڈ دا منسٹری آف ایگریکلچر. ایگریکلچر سے بھی زیادہ پاورفل آپ کو پتہ ہے کون سی منسٹری ہے؟ اریگیشن. میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے نام لے لیا, میں اریگیشن منسٹر کا نام لوں. ہی از دی موسٹ پاورفل پرسن رائٹ ناؤ. لیکن سچ پوچھیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اریگیشن, اور جتنی ریسورسز اریگیشن کے پاس ہے, آپ کی سوچ ہے, ایگریکلچر کے پاس بہت ریسورسز ہوتی ہیں, اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو پریکیورمنٹ. Am I right? اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آپ مجھے سچ بتائیں کہ جن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, آپ نے بھی مینشن کیا سیڈ ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن آف فارمرز, اویلیبلٹی آف فائنینس ٹو فارمرز. اچھا یہ تو میں بھول ہی گیا, واٹ از, آر یو پراپر رجسٹرڈ انڈسٹری ایز اے سیکٹر جننگ? Do you have access to proper finance from banks or do you seek agricultural finance from banks? نہیں, ہم تو کوئی, ہماری ایسوسیشن ہے. اچھا, کوئی ہمیں انڈسٹری کا درجہ نہیں ملا ہوا ہمارے سے. کلیئر کرنا ہے نا, کلیئر ہونا چاہیے. یہی سوال ہے علم ہے کہ جو 60% جو ایکسپورٹ ہے اس ملک کی, اس کا جو را مٹیریل پروڈیوس کرنے والا, ان کے حالات اس طرح کے سر. So that means you are not a designated industry. So how do you get finance? نہیں, وہ تو بینک سے ہوتا ہے. بینک سے ہوتا ہے, وہ تو بینک سے ہوتا ہے, لیکن ہمیں کوئی بھی جیسے باقی انڈسٹری میں جو ریلیف کوئی بھی ریلیف نہیں ملتا, اور ہمیں چاہیے بھی نہیں. ہمیں بلیو کرو کوئی سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے. آپ ڈیزگنیٹڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے کہ نہیں؟ ہم را مٹیریل ہمارا نہیں, را مٹیریل ہے نا, تو آپ وہ سپلائی چین پہ جا تو رہے ہیں. ہاں, وہ تو انڈائریکٹ تو ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے نا ہمارا, تو کوئی پاکستان میں اتنا تو زیادہ ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے. ڈائریکٹ ہماری را کاٹن امپورٹ, اسپننگ والے تو بینیفٹ لے رہے ہیں, آپ کو نہیں مل رہا. میں اگین وہی بات کہہ رہا ہوں سر, ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ جو لاسٹ 2 ایئر سے جو ہمارے اوپر کھل اور بنولا, جس کو آئل کیک اور آئل سیڈ کو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر جو ٹیکس لگا ہوا ہے نا, اس ٹیکس کو ختم کرے کہ ہم جو نا وائبل ہو سکے, ہم کام کر سکیں. اچھا, پہلے میں آپ کو بتاؤں, پہلے آئل ایکسٹریکشن بھی نہیں تھی اتنی, پہلے سارا کھل ہی بن جاتا, جہاں تک میرا اندازہ ہے. جی, اب مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کی پروسیسنگ کیچ اپ کر رہی ہے. کچھ میں نے سنا ہے پی سی جی اے کے ممبرز بھی ہیں جنہوں نے لگائی ہے. جی, ہمارے تو
آئل یونٹ جو ہے نا وہ آئل ایکسٹریکشن کرتے ہیں, ہاں ہمارا آئل ایکسٹریکشن, ایگزیکٹ جی بالکل. اینڈ دیٹ از یوز فار بلینڈنگ, اٹ کین بی یوز فار کوکنگ. یس It's not an ideal oil, but it can be substitute for a oil hungry country like ours. یہ آئل میں بات کر رہا ہوں کہ جو کھانے والا تیل ہے, یعنی کہ یہ خوردنی تیل ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اس آئل کو یوز نہیں کرتے یا اس کی پروڈکشن اتنی نہیں کرتے تو پھر وی ہیو ٹو گیٹ پام آئل from two countries in specific, Malaysia and Indonesia, Yes. who are one of our largest trade partners. یہ بھی فورن ایکسچینج ہمارا اس پہ پریشر پڑ رہا ہے سر ہمارے. But do you have any numbers on how much oil you make every year? How many metric $5 to $6 billion کی ہماری پر اینم انکم اپنا امپورٹ ہے آئل کی. نہیں, لیکن آپ لوگ ڈومیسٹکلی کتنی امپورٹ سر ہمارے پاس کراپ ہی نہیں بچی نا, ہمارے پاس کراپ ہی رہ گئی ہے کوئی 50% سے 6 ملین کی کراپ, جو 15 ملین کو ہم ٹچ کر کے 6 ملین پہ آ گئے ہیں تو ہماری کراپ ہی کم ہو گئی نا. ہم صرف ان کو چاہیے زوننگ سسٹم پہلے پاکستان میں ہوتا تھا کہ یہ کوسٹل ایریا کے جو بیلٹ ہے اس جیسے گورا بہادر نے بنایا ہوا, جیسے گورا, تو ہم تو وہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو کاٹن گروئنگ ایریا کو ختم نہ کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ لاسٹ ایئر سٹنگ جو ہمارا اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی وہاں پہ ایک بات کی تھی کہ یار یہ جو آپ شوگر ملے ہو, جو رائس بڑھا رہے ہو, یہ آپ دیکھو گے کہ اگلے کوئی 25-30 سال کے بعد پاکستان میں کہیں پینے کی پانی کی بھی شارٹیج نہ ہو. کیونکہ ہم ساتھ جو ہے نا صرف یہ رائس یا یہ شوگر ایکسپورٹ نہیں کر رہے, ہم ساتھ اپنا پانی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جو سیکٹر آپ کو کم سے کم پانی جس کے لیے ریکوائر ہے, جس سیکٹر میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کی امپلائمنٹ. کل اتنا بڑا سیمینار کر دیا, آپ لوگوں کو نہیں بلایا؟ نہیں, ہم نے بلایا نہیں. تو وہی جو امپیکٹ ہو رہا ہے سندھ طاس معاہدے سے, جی جی ہمیں نہیں بلایا. ان کو تو بلانے کی ضرورت ہے ایگریکلچر والوں کو. میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی پرائیورٹی سے آپ یہ اندازہ لگا لینا. بھائی میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ فنکشنریز, منسٹرز, ویری گڈ, یو شوڈ ڈو دس, بٹ یو شوڈ گیٹ پیپل فرام دا سول سوسائٹی, پیپل فرام دا انڈسٹری ٹو کم آؤٹ اینڈ اسپیک, کیونکہ آپ کا کیس تو تب بنے گا نا. اور سیکنڈلی یو نو ونس یو پٹ دی کیس ان فرنٹ آف دا ورلڈ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ سمپتھی سیکھ کر رہے ہو تو آپ ڈائریکٹ افیکٹیوز کو لاؤ. آئی تھنک یو شوڈ ہیو گاٹن, اینڈ ان دا نیکسٹ ٹائم, چلو امپروو کر لیں نیکسٹ ٹائم, کرٹیسائز نہیں کرتے, نیکسٹ ٹائم آپ کیا کریں کہ جب آپ کریں تو کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹلی فارمرس کو بھی بلائیں. اور پتہ ہے کون سے فارمر کو بلائیں؟ جس نے پگ پہنی ہوئی ہو, جس نے باندھی ہوئی ہو دھوتی, ٹھیک ہے, وہ آ کے کھڑا ہو. نہیں, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. دیکھو نا انڈیا نے اسی طرح سیکھ کیا نا. دیکھو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو لڑکی وہاں جاتی ہے ان کے ہاں جو سب سے زیادہ چلتی ہے, ابھی آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی, پاکستان کے سوشل میڈیا پہ سب سے مشہور پلکی شرما ہے. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ آپ کو؟ انکلوں سے پوچھو نا جو پوری رات واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. وہ چوڑیاں پہن کے آتی ہے, ساڑی اس نے پہنی ہوتی ہے, ہاتھ پہ اس کے ہنا اور مہندی ہوتی ہے, اور وہ خبریں پڑھ رہی ہوتی ہیں انگریزی میں. آپ کو پتہ ہے, آپ اس کے مقابلے کا کوئی لاؤ تاکہ یو ریپرزینٹ یور سیلفس. دیکھو آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ کی بھی ضرورت ہے جو ان کے کلچر کے حساب سے چلتے, جو ان کے بابو سوٹ بوٹ پہنتے ہیں وہ ہم بھی پہنے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں, جیسے ہمارے قائد نے کیا تھا جنہوں نے پاکستان کے بانی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ ایسے لوگوں کو بھی لاؤ, وہاں لا کر وہ بولے اور انٹرنیشنل فریم پہ جائے. آپ یہاں سے بھی لے کر جاؤ, جس کے پاؤں میں نہ جوتی ہے نہ پیٹ میں روٹی ہے, یہاں کے کسان کو بھی لے کر جاؤ. کراچی شہر سے باہر نکلیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں نے کسانوں کے حالات دیکھیں, نہ پیٹ میں روٹی نہ پاؤں میں جوتی. ریئلٹی ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. جو گرو کر رہے ہیں نا وہ بھی نہیں کھا سکتے. وہ سر ایک اسپننگ مل 2,500 سے 3,000 بندوں کی امپلائمنٹ دیتی ہے. 200 اسپننگ ملیں یہ 3-4 سالوں میں بند ہوئی ہے. اسپننگ جو کہ آپ کی کنزیومر سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے فیصل آباد میں لیبر کلاس, ہمیں لیبر کے لیے بندے اویلیبل نہیں تھے سر, نہیں تھے. اس وقت پوری فیصل آباد کی سوتر منڈی جو پوری بند ہوئی پڑی ہے. تو یہ جو امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے. اچھا, اس کی ڈائنامکس تھوڑی مجھے بتائیے گا آپ کی, کیونکہ آپ آئیں کافی عرصے کے بعد ہمیں موقع ملا ہے. لائک یو سیل ٹو دی اسپنرز, رائٹ؟ آئی ایم اسیومنگ دے آر یور بائرز. The spinners are going to buy your bales. یہ جو سپلائی چین یا ویلیو چین بنی ہوئی اس میں اس طرح سے ورک کرتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اسپنرز جیسے آپ نے کہا کہ یہ کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں, بٹ ہو ڈو یو سیل ٹو اینڈ واٹ از دا ریشیو آف اسپنرز دیٹ آر ناؤ working in Sindh, Punjab, I don't know whether they work in Balochistan, you'll have to tell me, and KPK. I don't know, in some areas of KPK, I think cotton is grown? No, cotton is not grown in KPK. تو
پھر یہ کس طرح سے ہاؤ ڈو یو ڈیوائڈ اینڈ واٹ آر دا سینٹرز فار دی اسپنرز اینڈ جینرز؟ آپ لوگوں کے سینٹرز کہاں ہیں؟ ویئر ڈو یو ورک؟ سر میں آپ کو ہاں بتائیں ایزیلی لینگویج میں بتاتا ہوں اس کو. ٹوٹل ہماری پاکستان میں 1200 جننگ فیکٹریاں ہوتی تھی. سندھ اور پنجاب میں میجورٹی لیکن اب کیونکہ وہ شرنک ہوتے اب 600 650 پہ آ گئے. رائٹ. اس وقت سندھ میں کوئی 250 سے 300 جننگ فیکٹریاں ہیں. رائٹ. 300 کی جننگ فیکٹریاں رہ گئی ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. 15-17 فیکٹریاں ہماری ہیں بلوچستان میں ٹوٹل. ٹھیک. 600 کے اراؤنڈ جننگ فیکٹریاں اس وقت جو ہے رننگ میں. یہ جننگ فیکٹریاں پروسیس کرتی ہیں, لنٹ بناتی ہیں. They are all in cotton growing areas. یہ کاٹن. اچھا, ابھی سب سے زیادہ کاٹن کہاں پر گرو ہو رہا ہے؟ سندھ میں, ڈسٹرکٹ سانگڑ میں. ڈسٹرکٹ سانگڑ میں. جی جی. پاکستان میں سب سے جو ہائیسٹ پروڈیوسر ڈسٹرکٹ ہے اس وقت سانگڑ ہے. ایفیشینٹ ہے. ایفیشینٹ مطلب دیکھو نا, اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں. میں اگین بتا چکا ہوں کہ یہاں کے جو گروورس ہیں جو کاٹن لگا رہے ہیں وہ مجبوری میں لگا رہے ہیں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ہی زیادہ جننگ کے ابھی. جی اس وقت ڈسٹرکٹ سانگڑ میں سب سے زیادہ جننگ ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل. اور کون کون سے ڈسٹرکٹس ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اس وقت ڈسٹرکٹ خیرپور جی, بہاول نگر, رائٹ, بہاولپور, ساؤتھ پنجاب, میرپور خاص, یس, نوشہر و فیروز, یہ پرائم ایریا ہے اس وقت پاکستان کے. جی جی جی. بلوچستان کے بھی یہ ایریا وندر, اتھل, کھوزدار. ٹھیک. اچھا, بلکہ وہاں ساؤتھ آف بلوچستان, بلکہ وہاں پہ آرگینک کاٹن بھی ابھی بہت اچھی ہو رہی ہے بلوچستان میں. ہماری سر پرائرٹیز کی بات ہے سر. بلیو کریں اتنا کام ہو رہا ہے, اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. وہی تو نہیں نا, وہی تو بات کر رہے ہیں کہ سر جی جو آپ بیٹھ کے اپنے اے سی کے روم میں بیٹھ کے جو پالیسیز بناتے ہو, جس طرح کے ٹیکسز لگاتے, آپ اس سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے ان کو آن بورڈ لیں, ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے آپ ایڈوائزز لیں. میجورٹی جو ہے نا, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں نا رائٹ پیپل اگر رائٹ جاب پہ ہوگا تو کچھ ڈیلیور کرے گا. یا میجورٹی ہماری جو ہے نا وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے. تو میں پھر سجیشن دیتا ہوں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ پنجاب, گورنمنٹ بلوچستان, گورنمنٹ خیبر پختونخوا بھی, کیونکہ ایگریکلچر تو سب کے, ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ابھی الیکشن جیتے جی. اس کے علاوہ کشمیر میں بھی, کشمیر کے لوگ سارے کشمیری ہیں میرے پیارے. میرپور کے لوگ جو ہمارے سیال کوٹ کے بالکل ساتھ لگتے ہیں, یا اس کے علاوہ راولا کوٹ کے لوگ. میں اس طرح کا کوئی غلط بیان نہیں دوں گا, الٹا سیدھا وزیر صاحب سے شاید کوئی غلط بات نکل گئی ہو منہ سے. کشمیر میں رہنے والا ہر شخص جو کہ کشمیر میں بستا ہے یا پورے پاکستان میں بستا ہے, کیونکہ یہاں تقریباً زیادہ تر رولنگ فیملیز اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کا تعلق کشمیر سے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اور بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی کشمیری. باقی ہندوستان کی رولنگ فیملی ہو یا پاکستان کی کوئی بھی رولنگ فیملی ہو, سب کا تعلق کشمیر سے. بتا دیا میں نے آپ کو, بتا دیا. آپ کو مانے نہیں مانے اپنی مرضی, میں نے تو آپ کو بتا دیا. ہم تو بھٹو صاحب کی اونرشپ بھی لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی کشمیری. تو بھٹو صاحب نے جتنا کشمیر کے لیے کیا اتنا کسی قومی لیڈر نے نہیں کیا ہے. اگر صرف اس آدمی کی خدمات ہی لے لی جائیں تو وہ کشمیری ہے بھائی. کیوں ہم نے ان چیز آپ بولے. میں یہاں پر آپ کے سامنے جو موضوع اصل میں ایگریکلچر کا رکھنا چاہ رہا ہوں, بھولوں. تو میں بلاول بھٹو صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھٹو صاحب کے نام پر کانفرنس کریں, کانفرنس آن نیشنل کانفرنس آن ایگریکلچر. اس میں ہر بندے کو بلائیں جو ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ ہے, اور یہاں بیٹھ جائیں اور بات کریں. کیونکہ آپ خود پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ 67% آف پاکستان پاپولیشن از ریلیٹڈ اور ایسوسیٹڈ ود ایگریکلچر. اس دفعہ اکنامک سروے آیا, آپ نے کہا ایگریکلچر کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا, کسی نے سوال نہیں پوچھا. ہر آدمی یہاں پر بول رہا ہے فلانا ٹیکس کم ہو گیا, فلانا ٹیکس کم ہو گیا. آپ نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا من حیث القوم کہ ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ ایکسپیکٹیشن آپ نے میٹ نہیں کی ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو بلائیں پاکستان سے جو اس کانفرنس میں آئے, کی نوٹ اسپیچ کرے. وزیروں کو اسپیچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ افیکٹی کو بولنے کا موقع دیں, فارمر کو بولنے کا موقع دیں, اس انڈسٹریز کو بھی بولنے کا موقع دیں جس کی بزنس ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کم, ٹھیک ہے آپ ایپٹما کے نمائندوں کو, ٹیکسٹائل والوں کو بھی بلائیں, ان کا موقف بھی سنیں, پوری ویلیو چین سنیں. جی بالکل صحیح. پوچھ لیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی امپورٹ کرنا ہمیں لازمی ہے تو بھئی ٹھیک ہے, ان کا پرسپیکٹیو بھی سنیں. اگر یہ گروور کہتے ہیں کہ ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو, پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے, ایگریکلچر کا ٹارگٹ میٹ ہوگا, تو ان کی بات بھی سنی جائے گی. ایوری ڈراپ آف واٹر ان دس کنٹری از پریشس, وی کی ناٹ ویسٹ اٹ. بالکل صحیح. ایگریکلچرسٹ اتنا ایجوکیٹڈ اس وقت نہیں ہے کہ وہ نیشنل پریورٹی کے اوپر وہ سمجھ سکے کہ مجھے رائس گرو کرنی چاہیے. آپ انٹرنیشنل اسپیشلسٹ بلاؤ. آپ بڑے بڑے اس ملک کا تو ویزا نہیں لگتا,
سب سے زیادہ ییلڈ ان کی ایگریکلچر کی. آپ کو پتہ ہے جس ملک کا ویزا نہیں لگ سکتا آپ کا, میں بتا دیا ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے. جی برے اچھے جو بھی ہیں, سیکھنا سب سے. آپ ساری دنیا سے ایکسپرٹ بلاؤ, میں نے ابھی انہوں نے بتایا آپ کیلیفورنیا سے ایکسپرٹ بلاؤ, کیسے کر رہے ہیں وہ, باریک سی پائپوں میں گزار کے وہ میں نے دیکھا پورا انہوں نے فصل کو پانی دیا ہوا تھا. اینڈ دے ور اسپینڈنگ سو مچ منی. خیر ہمارا وقت کم تھا. شام لال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. آپ جیسے ینگ ڈائنامک لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی انڈسٹری بزنس انوائرمنٹ کو, اور میں آپ کو آگے بھی پروگراموں کے اندر دعوت دوں گا کیونکہ اب ہم نے سوچ لیا. جی جہاں یہ آپ نے بات کی سندھی, پنجابی, کے پی, کشمیری, کیوں نہ ہم اس کو یہ مائنڈ سیٹ ہم چینج کریں, کیوں ہم پاکستانی کیوں نہیں کہلاتے کہ ہم سارے پاکستانی بن کے, کیوں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں. آپ نے کبھی باہر سنا ہے کہ اگر آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں تو وہ تھائی کہلاتے ہیں, وہ ملے کہلاتے ہیں, وہ امریکن کہلاتے ہیں, وہ برٹش کہلاتے ہیں. کبھی آپ نے ان کی ذات, کبھی ان کی چیزوں پہ کبھی ہم نے ڈسکس ہوتے ہوئے سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہمیں ایک ہونا چاہیے, ہمیں ایک ہونا چاہیے. یہ سر ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے سر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے, جہاں فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, انٹرنیشنلی بھی ہمارا امیج اتنا بہتر ہوا ہے. ایک تو وار کی وجہ سے, دوسرا جو ایران اور اس کے اوپر جو ہماری جتنی بھی پاکستان کی کنٹریبیوشن بھی ساری دنیا ہمیں سراہ رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں ہم لوگ جو نا یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے وہ اپنے مائنڈ سیٹ چینج کریں, وہ بھی اب ان چیزوں سے نکل کے کچھ پاکستان کے لیے سوچیں. یہ بات آپ نے بہت اہم کی ہے, اور اس میں چینج کا لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے. میرے خیال سے وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. نہیں, بدلنا تو انسان کو چاہیے بہتری کے لیے, تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس گفتگو جمع کریں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اندر ہم نے اور موضوعات پہ تو بات کی, لیکن کل بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیاں اور بالخصوص ایل نینو پوری دنیا کے موسم کو متاثر کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ یہ شاید یورپیائی ممالک کے بعد ہیمسفیئر کے دوسرے حصوں کو بھی امپیکٹ کرے. پاکستان ان شدید متاثرہ ممالک میں سے ہے, اور ہم نے آج گفتگو میں بھی ڈسکس کیا جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کی وجہ سے بہت سفر کرتے رہے ہیں. ہمیں بتایا نہیں گیا, لیکن یہ چیز ہم سے چھپائی گئی. آپ حیران ہوں گے کہ پہلے وزیر جو تھے ماحولیات, جب وزارت ماحولیات بنائی گئی تو وہ آصف علی زرداری صاحب تھے جو کہ صدر پاکستان ہیں. بی بی صاحبہ نے جب پہلی مرتبہ حکومت سنبھالی تو پی پی نے وزیر ماحولیات کے جو منصب تھے اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا انتخاب کیا. بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں, کیونکہ 80s کے اندر یورپ اور دنیا کے اور محققین جو تھے انہوں نے باقاعدہ بتا دیا تھا کہ آپ سب سے ونریبل ہو کلائمیٹ چینج سے, کیونکہ آپ ایک تو ہمالیہ کے بالکل دامن میں واقع ہو, نمبر 1. نمبر 2, سندھو دریا ہمارے کم لوگ جانتے ہیں, دریا سندھ جو ہے یہ ہمارا بہتا ہمالیہ کی کوک سے ہے. ہمالیہ کی کوک سے بہنے کا معنی یہ ہے کہ جب وہاں برف پگھلتی ہے تو یہاں دباؤ بڑھتا ہے, اور یہ اپنا پانی اپنا رستہ خود نکالتا ہے. یہ گنگا سے بھی پرانی جو ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں گینجیز ریور سے بھی پرانی سیولائزیشن ہے جو ہماری سندھو گھاٹی ہے, قدیم سندھو گھاٹی. اس کے متعلق اور بھی مزید چیزیں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اٹس ونریبلٹی ہیز گرون بیکاز اس کو انڈس بیسن بھی کہا جاتا ہے. پانی یہاں پر جمع ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیلابی کیفیت جب آتی ہے تو سیٹلائٹ فوٹو آپ دیکھتے ہیں تو دریا میں سیلاب آنے پر پورا علاقہ زیر آب ہو جاتا ہے. سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جب سندھو دریا میں ابال آتا ہے, اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سیلاب آ چکا ہے. قائم علی شاہ صاحب نے بھی اس کے متعلق بات کی تھی. آئیں ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کریں, کیونکہ یورپ میں ایسی شدید گرمی پڑ رہی ہے جس کا تصور انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا. دس از این امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ سبجیکٹ. انشاءاللہ وی ول ٹیک اٹ اپ. اٹ ول امپیکٹ دا انٹائر اکانومی, سوسائٹی اینڈ پولیٹکس آف پاکستان. یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت لیں گے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.